وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آئیے مولا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قسم شاہ ساز درد مندہ وقار جہاں مالک وقت و آسمان، جن کے اوصاف کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرمایا. جب آپ کے چہرے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ سے خطاب فرمایا، اور جب آپ کے چشمہائے مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ سے خطاب فرمایا. جب آپ کے زلف معمری کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل اذا یغشی سے خطاب فرمایا. جب آپ کے زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی سے خطاب فرمایا. جب آپ کے سینے اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک سے خطاب فرمایا. جب آپ کے دستہائے ناز کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی سے خطاب فرمایا. جب آپ کے قدمہائے ناز کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سے خطاب فرمایا. اور جب نبی کی شان رفعت کی باری آئی تو رفعنا لک ذکر سے خطاب فرمایا. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ درود اسلام کی نظر پیش کریں. کبھی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہ وعافیت الابدان شفائیہ نور الابصار ضیائیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا. محترم سامعین، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت بارگاہ غوثیت میں یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں دکھتا تیرا. سارے اقطاب جمع کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جمع کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. محترم حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی عالم انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو سب سے پہلے میرا حق یہ ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے وحدانیت کا اقرار کرو، میرے نبیوں کی رسالت کا اقرار کرو، میرے فرشتوں پہ ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری چیز جو رکھی وہ کیا رکھی؟ ہم سے ڈرو. یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان لائے ہو اب مجھ سے تمہیں ڈرنا بھی ہوگا. اب ایمان لائے ڈرے بھی، لیکن یہ ڈرنا اور یہ ایمان لانا کب محفوظ ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، جب سچوں کے ساتھ رہو گے، جب سچوں کے دامن کرم سے وابستہ رہو گے، یہ تمہارا ڈرنا بھی کام آئے گا اور تمہارا ایمان لانا بھی کام آئے گا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں. یہ مخالفت قرآن کریم کی اس آیت کی مخالفت ہے، نہ جائے کہ سچوں کی مخالفت ہے. آج میں نے جو اپنے تقریر کا عنوان بنایا ہے وہ اللہ کے سچے بندے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. آپ سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کو بارہا سنے ہوں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے والدین کتنے عظیم تھے. آپ جن کے بدن سے پیدا ہوئے وہ ماں کتنا جو ہے طیبہ طاہرہ اور پاکیزہ تھی. جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں وہ باپ کتنا خشیت الہی میں غرق تھا. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی بہتے ہوئے دریا سے ایک سیب کو آپ نے کھا لیا تھا، اور آپ
یہ ڈر پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو کل میدان محشر میں اللہ رب العزت ہم سے اگر یہ پوچھ رہے کہ تم نے جو سیب کھایا تھا کس کی اجازت سے کھایا تھا، اس کا حساب ہم رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا، تو میں کیا اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دوں گا؟ چنانچہ آپ اس مالک کی تلاش میں نکلے تھے، اس کا مالک کون ہے؟ اور آپ جب اس مالک کے پاس پہنچے تھے تو آپ نے اس سے یہ کہا تھا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے جو ہے اس نہر سے آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا اور اس سیب کو میں نے کھا لیا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں بغیر اجازت کھانے کھا لیا ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے باغ کا سیب میں نے بغیر اجازت سے کھایا ہے، آپ غور کریں اس باغ کے مالک نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، آپ میری اجازت کے بغیر میرے باغ کا ایک سیب کھائے ہیں تو آپ کو باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی۔ آپ غور کیجئے، حضرت غوث پاک کے والد گرامی اس پہ تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں باغ کے مالک جیسا آپ کا حکم ہو ہم اس کے لیے راضی ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اب جو ہے وہ باغ کی چند سالوں کی شرطیں لگائی گئی تھی، اتنے سال تک آپ کو اس باغ کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی، اس کی باغبانی کرنی ہوگی، آپ اس باغ کی باغبانی کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ چند سال پورے ہو جاتے ہیں باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ نے جو شرط رکھی تھی ہم نے اس شرط پوری کر دی، اب ہمیں آپ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میری ایک اور شرط ہے، اگر اس شرط کو تم مانو گے تب تو میں معاف کروں گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شرط بھی مجھے منظور ہے، اس سے پہلے کہ کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت جو ہے مجھ سے مواخذہ کرے، مجھ سے حساب لے، مجھے وہ بھی شرط منظور ہے۔ اب باغ کے مالک نے کیا کہا کہ میری ایک ایسی بچی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، کان کی بہری ہے، اس سے تم کو شادی کرنی ہوگی۔ آپ سوچیے، ایک نہر سے بہتے ہوئے سیب کھائے، چند سالوں کی باغ کی باغبانی بھی کیے اور آخری شرط کیا رہتی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک اندھی، لنگڑی، لوجی لڑکی سے آپ کو شادی کرنی ہوگی، اس لڑکی سے آپ شادی کریں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ آج ہم ذرا اس پہ غور کریں، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ہر ایک نوجوان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک نوجوان کی تمنا ہوتی ہے ہم شادی میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم لڑکی کی خوبصورتی میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہونے والی اس کی بیوی جو ہے کسی عیب میں ملوث ہو، ہونے والی بیوی جو ہے اندھی ہو، کوئی نہیں یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیوی لولی ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بیوی لنگڑی ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بیوی بہری ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بیوی جو ہے کسی عیب سے متصف ہو، لیکن سرکار غوث پاک کے والد کو غور کیجئے، جب ان کے سامنے یہ شرط رکھ دی جاتی ہے، آپ نے کہا ہمیں یہ شرط ہے آخرت کا عذاب جو ہے آسان ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے باغ کے مالک نے ان کا نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد آپ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری دلہن اسی کمرے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، جب اس کمرے کی طرف بڑھتے ہیں دروازے کو نوک کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسن کی پیکر ہے، ایک خوبصورتی کے مجسمہ عورت ہے۔ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اس جو ہے وہ لڑکی ایسی خوبیوں والی ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں وہ حسین و جمیل ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، اس کا چہرہ بھی سلامت ہے، کان سے سن بھی رہی ہے، ہاتھ بھی اس کے سالم ہیں، پیر بھی اس کے سالم ہیں۔ آپ فوراً واپس آ جاتے ہیں اور باپ جو ہے لڑکی کے باپ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے یہ تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، آپ کی بیٹی لوجی ہے، چنانچہ آپ نے جو ہے اپنے بیٹی کے تمام عیوب کو گنا دیا تھا، لیکن آپ جس کمرے میں مجھے بھیجے ہیں اس کمرے میں نہ کوئی لنگڑی ہے، نہ کوئی لوجی ہے، نہ کوئی بہری ہے، نہ کوئی اندھی ہے، اس میں جو ہے تمام وجہ سے سالمہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ لڑکی وہاں بیٹھی ہے۔ آپ کے والد گرامی کہتے ہیں اے نوجوان مجھے پتا نہیں ہے، میں جو اس کو لنگڑی کہا تھا اس لیے نہیں کہا تھا وہ آپ نے پیدوں سے لنگڑی ہے، لنگڑی اس لیے میں نے کہا تھا وہ آپ جو ہے میری چوکھٹ سے جو ہے بلا ضرورت میں قدم کو باہر نہیں نکالی ہے، میں نے اس کو اگر اندھی کہا تھا تو اس لیے کہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھی ہے، میں نے اس سے جو ہے بہری کہا تھا تو اس لیے کہا تھا کہ اپنے کانوں سے جو ہے اس نے کبھی غلط باتوں کو نہیں سنا ہے، اپنے کانوں سے جو ہے کبھی گانا نہیں
میں نے کہا وہ گونگی ہے تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، زبان کی گونگی اس لیے نہیں ہے، وہ کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اپنے والدین کے اطاعت سے جو ہے نافرمانی نہیں کی ہے۔ میں نے جو ہے زبان سے گونگی کہا تھا اس لیے کہا تھا وہ شخصیت کے خلاف جو ہے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی ہے، شخصیت کے خلاف جو ہے کبھی اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا ہے، کبھی اس نے گالی گلوچ نہیں کی ہے۔ ہاتھ کی لوجی اس لیے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس نے جو ہے کسی غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آپ غور کیجئے سرکار غوث اعظم کے والد کتنے بڑے تھے، ایک سیب کے باغ میں ایک جو ہے سیب کھانے کی وجہ سے اتنا سال تک آپ نے باغ کی باغ پانی کی تھی، تو آپ کو جو ہے ایسی بادشاہ عابدہ زاہدہ متقیہ بیوی ملی جس کے بدل سے سرکار غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جو سرکار غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں آخری تاریخ میں پیدا ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے آپ جو ہے اس ماہ مقدس میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ماں باپ کا جو ہے ماں باپ کی جو ہے تربیت کا، ماں باپ کی روحانیت کا ثمرہ ہے۔ سرکار غوث اعظم مادر جات ولی تھے، لیکن آپ نے اپنے بارے میں کہا درست علم صرف قربن، میں نے اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا، اتنا پڑھا کہ اللہ نے بہت بڑا ولیوں کا سردار مجھے بنا دیا۔ مسلمانوں آج ہم غوث پاک کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آج ہم غوث پاک کی 11ویں کی نظر پیش کرتے ہیں، ان کے نام سے پاک خوانی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے غور کیا کہ سرکار غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ پیدائشی ولی ہیں، اگر وہ نہ پڑھتے ان کو ولایت سر نہ کر لی جاتی، نہ پڑھتے ان کو ولایت نہیں لی جاتی، لیکن آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بغداد کی سرزمین پہ مہینوں بھوکے رہا کرتا تھا، پیاسے رہا کرتا تھا، جنگلوں میں گھوما کرتا تھا، لکڑیوں کو گھاس کو کھاتا تھا، لیکن مسجدوں میں جا کے مدرسوں میں جا کے علم کو حاصل کیا کرتا تھا، آقا کے حدیثوں کو پڑھا کرتا تھا، اللہ کے قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ مسلمانوں کیا ہم غوث اعظم کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا غوث اعظم کی اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں؟ کہ غوث اعظم نے جو ہے اللہ کے رسول پاک کے حدیثوں کو جو ہے گھاس کھا کر کے پڑھا تھا، اور جو ہے آپ جو ہے اتنا پڑھے وقت کتب بن گئے ہیں۔ وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا بچپنا ہے، آپ کے گھر کے سامنے سے حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، آپ اس قافلے کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں یہ تمنا جو ہے یہ تمنا بڑھائی لیتی ہے کاش میں بھی جو ہے اپنے نانا جان کا شہر دیکھتا، کاش میں بھی جو ہے اپنے نانا جان کے مقدس جو ہے مزار پاک کی جانوں کو دیکھتا، اور اس خانہ کعبہ کو دیکھتا جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، اس عظیم گھر کو دیکھتا جس کو اللہ نے بیت اللہ کہا ہے۔ آپ جو ہے اب یہ تمنا جو ہے ان کے سینے میں بڑھائی لیتی ہے، لیکن آپ بچے ہیں، ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے یہ کہتے ہیں اے میری مقدس ماں یہ قافلہ جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں جو ہے خانہ کعبہ کو جا سکوں، حج کو کر سکوں، اس قافلے والوں کے ساتھ جاؤں۔ ماں کیا کہتی ہے اے میرے شہزادے، اے میرے لاڈلے، یہ تمہاری عمر ابھی پڑھنے کی ہے، ابھی تم پڑھائی کرو، اور جب تم بالغ ہو جاؤ گے میں تمہیں اجازت دے دوں گی، تم چلے جانا۔ سرکار غوث پاک جو ہے اپنی ماں کی بات کو سنتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، آخری بات عرض کرتے ہیں اے میری والدہ محترمہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گی کہ میں چھت پہ چڑھ کے اس قافلے کی اجازت کر سکوں کہ قافلہ جو جا رہا ہے ان کو تحت نگاہ میں دیکھ سکوں؟ ماں کہتی ہے شہزادے تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ سرکار غوث پاک ہے اپنے بالا قدم پر یعنی چھت سے اوپر جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے ان قافلے والوں کو جو ہے تحت نگاہ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کاش میری ماں اجازت دی ہوتی تو میں آج شہر رسول کو دیکھتا، کاش میری ماں نے اجازت دی ہوتی آج خدا کے گھر کو میں دیکھنے کے لیے جاتا، لیکن اسی اسلام میں جو ہے اور قافلہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سارے حاجی جو ہے کعبے کو طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ جو ہے غوث اعظم کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا سارے اقدام جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقدام جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف دل بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف دل بالا تیرا۔ محترم حضرات سرکار غوث اعظم کی آنکھ کھلتی ہے، سر قطار ہو رہے ہیں، ماں آواز سنتی ہے میرے شہزادے کو کیا ہو گیا؟ وہ تو کیا کیا قافلہ دیکھنے کے لیے رو کیوں رہا ہے؟ آپ چھت پہ جاتے ہیں، پوچھتی ہیں عبد القادر کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے میں ان قافلے والوں کو دیکھ رہا تھا اور جب وہ قافلہ آنکھ سے اوجھل ہو گئے میری آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارے حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کعبہ میرا طواف کر
होता हुआ नजर आ रहा है। माँ कहती है बेटे ये तुम्हारी जो है वलायत की निशानी है, ये तुम्हारी करामत है जिसकी बुनियाद पर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों ये ऐसा क्यों हुआ था? आप अपने वालिदैन के बेटार गुजार थे, आप अपने वालिदैन के फरमाबरदार बेटे थे। आज हम अपने बच्चों की जो परवरिश करते हैं, हम अपने बच्चों की जो है डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, फलसफी बनाने की, यानी दुनियावी तमाम तालीम के लिए जो है हम कमरबस्ता होते हैं। कभी हमने सोचा कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है तो सबसे पहले जो है हम अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं, हम अपने बेटियों को मुसलमान बनाएं। हमने इस पर कभी गौर नहीं किया, जिसका नतीजा क्या है? आज हमारे समाज में बुराइयां फैलती जा रही हैं। आज हमारे समाज में जो है तरह तरह की जो है लाकानूनियत फैलती हो रही है, तरह तरह के जराइम जन्म ले रहे हैं। हम जो है सिर्फ फातिहा पे निगाह रखे हुए हैं, हम सिर्फ नज़्र पे निगाह रखे हुए हैं। जिस वुजू के नाम पे हम नज़्र पेश करते हैं, जिस वुजू के नाम पे हम फातिहा पढ़ते हैं, उस वुजू की जो सीरत को पढ़ने की हम कोशिश नहीं करते हैं कि उन्होंने जो है कैसे सी इबादत की, कैसे उन्होंने इल्म हासिल किया, कैसे सी रियासत की, जिसके बुनियाद पर आज है दुनिया उन्हें याद करती हुई नजर आती है। कैसे जो है दुनिया उनको याद करती है। और आलम ये था, एक शख्स की बारगाह में पहुंचता है, एक शख्स है ये कसम खा लिया, एक शख्स ये कसम खा लिया कि अगर मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जो इबादत दुनिया में कोई नहीं करता होगा, अगर इसे इबादत नहीं करूं तो मेरी बीवी की तलाक, यानी मेरी बीवी जो है जो तलाक हो जाएगी, वो मेरे निकाह से बाहर हो जाएगी। कसम खाने के लिए तो उसने खा लिया। आप जो है घूम घूम के मुफ्तियों के पास, आलिमों के पास जाता है, मैंने ये कसम खा ली है कि जो है मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत को जो है कोई नहीं कर रहा होगा, ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत को कोई नहीं कर रहा होगा। अब जब ये जो है ये सवाल लेके आलिमों के पास, मुफ्तियों के पास जाता है, कहते हैं कोई ऐसी इबादत नहीं है, तुम अभी इबादत कर रहे हो तो दुनिया की किसी गोशी में कोई ना कोई उस इबादत को कर रहा होगा। नमाज अगर तुम पढ़ो तो कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा होगा, रोजा रखोगे तो दुनिया के किसी न किसी गोशे में कोई ना कोई रोजा रखा होगा। यानी कोई ऐसी इबादत नहीं है जिस इबादत को तुम करो तो दुनिया वाले न कर रहे हो, कोई ना कोई कर रहा होगा। वो शख्स हमेशा हाल है, मुफ्ती आजिज है, आलिम आजिज है। लोगों ने कहा ऐसा है, बगदाद की सरजमीन पे एक है शायद उनकी बारगाह में जाओ और उसी इस मसले को दरियाफ्त करो। वो नौजवान जो है सरकारे औसत पाक की बारगाह में आता है और अर्ज करता है, ऐ शेख मेरा एक सवाल ये है कि मैंने ये कसम खा रखी है कि मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस मैं उस इबादत को करूं उससे दुनिया में कोई उस इबादत को न कर रहा हो, कोई जो है उस इबादत को न कर रहा हो, और मैं ऐसी इबादत में नहीं करूंगा तो मेरी बीवी को तलाक। सरकारे औसत सर झुकाते हैं, सर झुकाने के बाद सबको उठाते हैं और ये कहते हैं हाँ एक इबादत है जो तुम करोगे उससे दुनिया नहीं कर रही होगी। वो कहता है वक्त के मौत बताइए कौन सी इबादत है जिसको करूं कि मेरी बीवी जो है तलाक से बच जाए, मेरी बीवी मेरे निकाह से निकलने से बच जाए। चुनांचे सरकार गौसे आज़म ने कहा तो तुम मुझे हम मक्के की सरजमीन पे जाओ और खाने काबा के तवाफ करने वालों से तवाफ करना रोको और ये कहो कि मैं जब तवाफ करूंगा तो कोई हाजी तवाफ नहीं करेगा, कोई ज़ाहिर तवाफ नहीं करेगा। यानी जो है जब तुम तवाफ करोगे उस वक्त दुनिया में दूसरा कोई खाने काबा नहीं है, कोई खुदा का घर नहीं है जिस वक्त जो है लोग उसको तवाफ कर रहे होंगे। लिहाजा तुम उस एक जो है उसी एक इबादत को अकेले करोगे जो इबादत दुनिया में कोई नहीं कर रहा होगा। अब आप गौर करें सरकारे गौसे पाक के इल्म का, आपने उस नौजवान को ये मसला बता के इसका जवाब बता के उसकी बीवी को आपने बचा लिया, उसके बीवी को जो है बीवी रहने दिया। मुसलमानों ये जो है इल्म है और सरकार गौसे पाक ने इस इल्म को हासिल करके मुसलमानों को कैसे रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। आपके हर मैदान में जो है मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। जरूरत तो इस बात की है हमें उनके सीरतों को पढ़ा जाए, उनके जो है आइडियल को पढ़ा, उनके जो है आइडियल को अपनाया जाए, उनके जो है सीरतों को पढ़ा जाए, उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। मुसलमानों जब तक हम उनकी सीरत को नहीं पढ़ेंगे, जब तक उनके जो है उनकी किताबों को हम नहीं पढ़ेंगे, हमें उसका जो है कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लिहाजा मैं आपसे ये कहूंगा, आप किसी बुजुर्ग के नाम पे आप यहाँ खानी कराते हैं तो सबसे पहले जो है उस बुजुर्ग की सीरत को पढ़ें और जो है उसके बाद फातिहा करें। तब देखिए आपको कैसी रूहानियत महसूस होती है, तब आप देखें कैसी जो है उसके बरकत आपको मिलते हुए नजर आते हैं, कैसे आपको उसके समारात मिलते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों आप खुद नेक बने और अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करें, आप खुद नेक बने अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करें। और ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे,
دینی تعلیم کے بارے میں تو میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، یعنی اتنا علم دین ہر مسلمان پہ سیکھنا فرض عین ہے جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے، اس کی طہارت صحیح ہو سکے، اس کا روزہ صحیح ہو سکے، اس کی تجارت صحیح ہو سکے۔ یہ کوئی جو ہے گاؤں کے کسی مولانا حافظ کے یہ سب جو ہے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح کرائے، یا آپ کو اوپر فرض عین ہے آپ کا بروز محشر رب کی بارگاہ میں یہ کہہ کے نہیں بچ پائیں گے کہ ہم نے علم دین نہیں حاصل کیا تھا، ہم نے علم دین نہیں پڑھا تھا، لہٰذا ہم سے عبادت نہ ہو سکی، ہم طہارت نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے ہم پاک نہ رہ سکے، ہم نماز کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اس لیے ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ مسلمانوں یہ عذر رب کی بارگاہ میں کام نہیں آئے گا۔ آپ کو کھانے کی تمیز ہے، آپ کو چلنے کی تمیز ہے، آپ کو پیسہ کمانے کی تمیز ہے، تو تمیز نہیں ہے، دین کی تمیز نہیں ہے، شریعت کی تمیز نہیں ہے، دین میں کیسے عمل کیا جائے تمیز نہیں ہے، یہ تمیز نہیں ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے یہ تمیز نہیں ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اسی تمیز کو پیدا کرنے کے لیے علم دین کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہم آپ سے یہی کہیں گے آپ بھوکے رہیے لیکن آپ اپنے بچے کو جو ہے اتنا دین ضرور سکھا دیجئے، اتنا دین ضرور پڑھا دیجئے تاکہ وہ آپ کی عظمت کو بھی سمجھ سکے اور اپنے روزہ نماز حج و زکات کو بھی جو ہے حق وہ ادا کر سکے۔ اور یہ کب ہوگا کہاں سے ہوگا؟ آسمان سے فرشتے آگے نہیں پڑھائیں گے، پڑھانے والے ہی ہمارے علماء کی جماعت ہوگی، یہی قرآن کی جماعت ہوگی۔ آپ ان کی خاطر خواہ خدمت کریں گے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے اپنے دل جمعی سے جو ہے آپ کے بچوں کو جو ہے سینے میں علم دین کو اڑیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ، حضرت مفتی سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی بات کسی پہ سمیٹتا ہوں، حضرت مفتی صاحب سے آ گئے ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے قربان سے آپ سوال فرمائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم من ذنوبی واتوب الیہ وما علیہ۔ ماشاءاللہ۔